رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اجمل الاجملین اکمل الاکملین، راحت العاشقین، محب الفقراء والغرباء والمساکین، شفیع المذنبین، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، وعلی ازواجہ الطاہرات امہات المؤمنین، وعلی سائر اصحابہ والتابعین اجمعین، وعلی اولیاء امتہ وعلماء ملتہ واہل محبتہ اجمعین۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین، وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین، وعلی آلک واصحابک یا صاحب قاب قوسین۔ گرامی قدر حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا اس بات پہ جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے، جس نے ہمیں خوش بخت بنانے کے لیے، خوش بخت رکھنے کے لیے اپنے نبی علیہ السلام کی غلامی کا سہرا نصیب فرمایا۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آج کے اس محفل کے انعقاد پر بھائی صابر حسین صاحب کو، بھائی جابر حسین صاحب کو، جنہوں نے جس انداز سے بھی اس محفل میں تعاون کیا، شرکت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں جہانوں میں فیضیاب فرمائے۔ دیے گئے وقت کے اندر میں نے اپنی معروضات کو سمیٹنا ہے۔ نعت شریف پڑھنے کا بھی حکم ہے، اور یہ بھی ہے کہ میں آپ کے سامنے کچھ دیر واعظ و نصیحت کروں۔ واعظ کرتے ہیں، خطبہ بڑے آسان انداز سے خطاب کرتے ہیں۔ میں آپ کا بھائی آپ کے سامنے صرف بات چیت کچھ دیر کے لیے کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ذکر محبوب ذوق و شوق کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے نوکری شروع کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں، کیونکہ اپنے محبوب علیہ السلام کا ذکر کہ اس ہستی کا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کے سٹیٹس کو، اس کے وقار کو، اور اس کے معیار کو، اور اس کی حیثیت کو جانتا ہے۔ ہم تھوڑا سا جانتے ہیں، زیادہ جس نے بنایا وہی جانتا ہے کہ ان کا مقام کیا ہے۔ پھر بھی اس کا حوصلہ ہے کہ ہمیں یہ عزت بخشتا ہے، ہم اس کے نام کی محفل سجا لیتے ہیں۔ ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے لفظ جو ان کے شایان شان نہیں ہیں، وہ اللہ اپنے کرم سے قبول کر لیتا ہے، ہمارے لیے کفارہ سیئات، موجب نجات بن جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں داخل رکھے جو اس کے حبیب سے بے لوث پیار کرتے ہیں۔ ایک بار اللہ کی تسبیح کریں، حضور کی عزت اور سرکار کی شان پر کہیے سبحان اللہ۔ سادہ سا کلام پڑھ رہا ہوں، بڑے دھیمے لہجے میں پڑھ رہا ہوں، وہ اس لیے دھیمے لہجے میں کہ آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں۔ آقا تیری محفل کا ہے رنگ جدا گانا، آقا تیری محفل کا
ڈیلے کم کر دو بالکل. آقا تیری محفل کا ہے رنگ جدا گانا، ہم نے تو جسے دیکھا دیکھا تیرا دیوانہ، ہم نے تو جسے دیکھا دیکھا تیرا دیوانہ. آتے ہیں شہنشاہ بھی کشکول لیے در پر، آتے ہیں شہنشاہ بھی کشکول لیے در پر. کس شان کا ہے تیرا دربار کریمانہ، کس شان کا ہے تیرا دربار کریمانہ. اور دیوانگی جی چاہتا ہے ان کے میں قدموں سے لپٹ جاؤں، جی چاہتا ہے ان کے میں قدموں سے لپٹ جاؤں، وہ دیکھ کے فرمائے دیوانہ ہے دیوانہ، وہ دیکھ کے فرمائے دیوانہ ہے دیوانہ. ایک شعر اور ایڈ کرتا ہوں، ان کا لکھا ہوا نہیں ہے، کسی اور کلام کا حصہ ہے. میں ہوش و حواس اپنے اسی دن سے ہی کھو بیٹھا، جب سے یہ کہا تو نے دیوانہ ہے دیوانہ. آقا تیری محفل کا ہے رنگ جدا گانا، دنیا کے ولی ہم نے یوں در پہ کھڑے پائے، دنیا کے ولی ہم نے یوں در پہ کھڑے پائے، ہونٹوں پہ ہے فریادیں حالت ہے فقیرانہ، ہونٹوں پہ ہے فریادیں حالت ہے فقیرانہ. اور عظمت ہم بیاں کیسے دربار رسالت کی. مسکرا کے کہنا سبحان اللہ. کیونکہ اگر آپ ایسے بھی بیٹھے رہیں تو ابھی میں نے 4 بجے ختم کرنا ہے. مسکرا کے بیٹھیں گے تو یہ ہوگا کہ دعایا جملہ نکل آئے گا، مالک ان چہروں کو ہمیشہ سلامت رکھ، کوئی دنیا کا رنج ان کو نہ مرجھائے، یہ ہمیشہ حضور کے ذکر میں مسکراتے نظر آئے. عظمت ہو بیان کیسے دربار رسالت کی. جبریل بھی آتے ہیں جس در پہ غلام آنا،
اور سرکار نیازی کا دامان طلب بھر دو، سرکار نیازی کا دامان طلب بھر دو، حسنین کے صدقے سے مایوس نہ لوٹانا، حسنین کے صدقے سے مایوس نہ لوٹانا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ سرکار نیازی کا دامان طلب بھر دو، سرکار نیازی کا دامان طلب بھر دو، حسنین کے صدقے سے مایوس نہ لوٹانا۔ آقا تیری محفل کا ہے رنگ جدا، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ، حسنت ٹھیک جمیع خصالہ، صلو علیہ۔ چلیے پہلے آپ کی طبیعت کو ہم خوش کر لیتے ہیں تاکہ یہ دنیا کی مادیت کی غش ہماری آنکھوں پر چڑھی ہوئی ہے نا، یہ اتر جائے اور حضور کا ذکر ہمیں مزہ ہو۔ میں مثنوی شریف کا سہارا لے لیتا ہوں۔ بڑی سادہ باتوں سے یہ بزرگ جو نا ہمیں سمجھایا کرتے ہیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک کیڑا وہ ہوتا ہے جو پھلواریوں میں ہوتا ہے، پھولوں میں گھومتا ہے، اور ایک کیڑا وہ ہوتا ہے جو گندی نالی میں بستا ہے، رہتا ہے، اس کو گبریلا کہتے ہیں۔ خوشبو میں بسنے والے کیڑے نے ایک بار سوچا کہ کیوں نہ گندگی میں رہنے والے کیڑے کو جا کر میں یوں کہوں کہ آپ میرے گلشن کی سیر کر، خوشبوئیں سونگھ، کیوں ہر وقت تو نالی میں لت پت پڑا ہوا ہے۔ سفر کیا، گبریلا سے ملاقات کی، گبریلا کو دعوت دی، آؤ ہمارے گلشن میں، دعوت قبول کرو، سیر سپاٹا کرو، خوشبوئیں سونگھو، رنگ برنگ کے وہاں پھول ہیں، یا ہر وقت کیچڑ بدبودار گارا ہے۔ اس نے کہا اچھا ہاں جی چلو ٹھیک ہے، ٹائم طے ہو گیا، کل کو اتنے بجے ہم آپ کے پاس آ جائیں گے، مہمان ہیں آپ کے۔ گبریلا صاحب چلے گئے وہاں پہ۔ خوشبو والے کیڑے نے گبریلا کو ویلکم کہا، لے گیا اپنے گلشن میں، سونگھ، یہ چمیلی ہے، یہ گلاب کا پھول ہے، یہ موتیا ہے، یہ چمپا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ قدرت نے کیسا حسن رکھا ہے ان کے اندر، اور ہر پھول کی ایک الگ خوشبو ہے، آسود۔ جتنا دیر چاہا گبریلا ٹہلتا رہا، ہر پھول کو دیکھتا رہا۔ جب تھک گیا تو اس نے اپنے اس میزبان سے کہا اجازت، اب میں گھر جاتا ہوں،
اب وہ میزبان سوچ رہا ہے، خوشبو والا کیڑا یہ سوچ رہا ہے، میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ آج جب یہ حسن دیکھے گا، رنگ دیکھے گا، خوشبوئیں دیکھے گا تو اس کا جانے کا موڈ نہیں کرے گا اور میری منشا پوری ہو جائے گی۔ ہر وقت جو کیچڑ میں بدبودار غلیظ گارے میں اس نے منہ ڈالا ہوا ہے وہاں سے نکل آئے گا، اچھی بات ہے کہ ہماری نسل کا ہے، کیڑا ہے، جنس ہے، تو ادھر آ جائے گا۔ وہ تو اس معاملے میں اس کو بلا رہا تھا، بڑا افسوس ہوا اس پھلواری والے کیڑے کو جب اس نے کہا جی اجازت ہم جاتے ہیں، تو اس نے کہا جی اجازت تو دیتا ہوں، ایک بات تو بتاؤ تمہیں ہمارا گلشن اچھا نہیں لگا؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، رنگ برنگ کے پھول تو تھے، لیکن جو بات تم مجھے بتا رہے تھے نا کہ بڑی خوشبوئیں ہوتی ہیں وہ تو میں نہیں ہے۔ میں گھومتا رہا ہوں یہاں وہاں، بس درد ہو گیا تھا منہ میں، تکلیف ہوئی ہے مجھے، سفر بھی کیا، جو تم نے کہا پایا بھی نہیں۔ تو اس نے کہا اپنا منہ کھول، منہ کھولا تو اس کے منہ کے اندر وہ گند کی گولی ٹھہری ہوئی تھی۔ اب پتا چلا کہ تجھے ہمارے گلشن کی خوشبو کیوں نہیں آئی۔ اگر تو یہ گند باہر نکال کے آتا، ہمارے گلشن کی سیر کرتا، تیرے شعور کو، تیری عقل کو، تیری حس کو ہمارا گلشن فیضیاب کرتا، تجھے ہر خوشبو یہاں سے ملتی، تیرا جانے کو جی نہ کرتا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ یہ بات کہنے کی بات کہتے ہیں، یہ مجالس بھی، اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفلیں بھی، اس میں جو نعت پڑھی جاتی ہے، جو تلاوتیں ہوتی ہیں، جو سرکار کی صفت کا بیان ہوتا ہے، جو ذکر خدا ہوتا ہے، جو ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے، اس میں ہر چیز کا اپنا ایک رنگ ہے، ایک اپنی خوشبو ہے، جس میں ایمان والا محظوظ ہوتا ہے، فیضیاب ہوتا ہے۔ یہ اٹھ کر باہر جانا ہی نہیں چاہتا، مگر دل میں اگر گند، دنیا کی بدبو والی مادیت اور محبت کی گولی ٹھہری ہو تو یہاں پہ بیٹھنا دشوار ہوتا ہے۔ پھر یوں ہوتے ہیں، پھر یوں ہوتے ہیں، پھر بھاگنے کو جی کرتا ہے، پھر جلدی اجازت مانگنے کو جی کرتا ہے۔ ارے دوستو، کیا یہ کنڈیشن ہمارے اس سوسائٹی اور معاشرے کی نہیں ہے؟ کیا ہمارا لوگوں کے پاس جانا صرف اس حد تک نہیں رہ گیا کہ رسماً وہ آیا تو مجھے بھی جانا ہوگا، اگر میں نہیں جاؤں گا تو وہ بھی نہیں آئے گا؟ ہم تو اس نبی کے لیے یہاں جمع ہوتے ہیں جن کا ذکر شروع ہو۔ ارے پروانہ جلے، شمع جلے، پروانہ تڑپ تڑپ کے جان دے دے، پروانے کو کیا شعور اس بات کا، ابھی اس کو کیا شعور اس بات کا جو اللہ انسان اشرف المخلوق کو اپنے محبوب کی محبت کی صورت میں عطا کرتا ہے۔ ہمارے بھی مشام معطر ہو جاتے ہیں، ہمارا بھی ذہن معطر ہو جاتا حضور کی محبت سے، اور جی کرتا کہ اب تسبیح ہاتھ سے نہیں چھوڑنی، اپنے محبوب پہ درود پڑھنا ہے، اب تسبیح ہاتھ سے نہیں چھوڑنی، اپنے رب کا ذکر کرنا اور اسی کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ ایسے محبوب کا امتی بنایا، ایسے محبوب کا امتی بنایا جس کا ذکر سنتے ہی جی مچلتا ہے کہ جگ گزرے ایسا کہ میں وہاں پہنچ جاؤں، مر جاؤں مدینے میں جا کر اور میری خاک ہوا اڑا کے لے جائے، وہیں پہ گم ہو جاؤں۔ وہ جس طرح شاعر بھی کہتا ہے کہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے، ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، کچھ ایسا بھی معاملہ ہونا۔ حضرت علی وقار یہ ابتدا میں بات کرنے کا مقصد یہ ہے، جہاں بھی جائیں اس نیت سے جائیں میں اپنے نبی کا ذکر سننے جا رہا ہوں، اور یہ ذکر بے فائدہ نہیں ہوتا اور بے فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ جب حضور کا ذکر شروع ہوتا ہے اللہ کی توجہ رحمت بھی نصیب ہوتی ہے اور مصطفیٰ کی نگاہ لطف و عنایت بھی نصیب ہوتی ہے۔ حضور کی نگاہ لطف و رحمت ضرور نصیب ہوتی ہے، ضرور بل ضرور نصیب ہوتی ہے، اور مگر یہ الگ بات ہے کہ ہمارا اندر ٹھیک ہو تو سب آنکھوں سے دیکھ پائیں، نہ ٹھیک ہو تو پھر بھی دیکھ لو رحمت کا لنگر چل رہا ہے، چل رہا ہے۔ اب آئیے اس آیت کی طرف
تاکہ ایمان کو وجد آئے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. 7-8 منٹ بس، جتنا ہو جائے اس کے اندر وہ کافی ہے. اللہ فرماتا ہے ہم نے احسان لگایا مومنوں پر لگایا، اپنا عظمتوں والا رسول ان میں مبعوث فرما دیا. احسان احسان. حضور فرماتے ہیں تم اپنے اللہ کی عادتیں اپنے اندر پیدا کرو، اس کی خصائل، اس کی خصلتیں، اس کی جو صفات ہے نا وہ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو. وہ رحیم ہے تو آپ بھی طرح رحیم بن جاؤ، وہ کریم ہے تو آپ بھی طرح کرم کیا کرو لوگوں پر. وہ محبت فرماتا ہے، ودود ہے تو آپ بھی محبتیں کیا کرو. اللہ کی صفتیں اپنے اندر یہ پیدا کرو. میں نے کہا ٹھیک ہے کہ حضور ہم کریں گے، کوشش ہماری ہم کریں گے انشاءاللہ. لیکن جو میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا ایک جگہ پہ نظر پڑی، وہاں پہ یہ لکھا ہوا تھا جب تم کسی پر کوئی احسان کر دو، کسی کو کچھ دے دو صدقے کی صورت میں، تو اس کو سنا سنا کر اپنے اس احسان کو باطل نہ کر بیٹھنا. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. ترجمہ اس کا یہ بنتا ہے نہ کرو باطل اپنے صدقات و خیرات کو جب تم کسی کو دے دو احسان جتلا جتلا کر، اس کو اذیت دے کر اپنے صدقات و خیرات کو باطل نہ کرنا. یہ جس پر منت لگاؤ احسان کرو تو اس کو سنانا نہیں ہے. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا اللہ کی یہ صفت ہے، اس نے اپنا حبیب دیا تو فرمایا من اللہ علی المؤمنین، میں نے ایمان والوں پر احسان لگایا. جب تک یہ قرآن پڑھا جاتا رہے گا اللہ کی یہ بات بار بار ریپیٹ ہوتی رہے گی. یا رسول اللہ ہم بھی ایسا کریں، جب کسی پر کوئی منت لگائیں تو اس کو سنائیں. ہمیں کیوں کہا جا رہا ہے کہ تم اگر سناؤ گے احسان جتلاؤ گے تو یہ تمہارے کام باطل ہو جائیں گے؟ ہم تو اللہ کی صفت اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب چاہیے تو یہ ہمیں اس پر انعام ملنا چاہیے تھا کہ اللہ نے ایسا کیا تو ہم نے بھی ایسا کر دیا. ناراض تو نہیں ہو گیا آپ کو؟ پیچھے والے بھی جاگ کے سن رہے ہیں ماشاءاللہ. یہی آپ کا سٹائل رہا تو یہ 5 منٹ ہے، نہیں ہے تو انشاءاللہ مغرب عصر کے ساتھ پروردگار عالم کر لیں اپنے اندر یہ بات پیدا کہ ہم بھی کسی کو، اس طرح خواتین میں عادت ہوتی ہے، مردوں میں بھی کمی نہیں رہی، جب بھی کسی کو دیتے ہیں تو ہر اہم موقع پر سنواتے ہیں میں ہوں میں ہمیں کیتا ہوں میں نہ کرا دے مر گیا ہویا میں. اب جواب آتا کہ نہیں آپ نے احسان نہیں جتلانا. میں نے کہا کیوں؟ کہ وہ یہ ہے احسان تو وہ جتلائے جس نے ان کو جو چیز دی ہے اس کا ذاتی مالک بھی ہو، ذاتی مالک بھی ہو. اور سنیں میرے پاس جو کچھ ہے میرے رب کا دیا اور اسی کی امانت ہے. میں جو کسی پر احسان جتلاؤں کس منہ سے؟ نہ تو حقیقی ذاتی میں مالک ہوں، نہ وہ چیز ہمیشہ میرے پاس رہنی ہے. اللہ بتلانا یہ چاہتا ہے چیزیں تو میری ہیں، تم کیوں جتلا رہے ہو؟ ایک عاشق کی بات یاد آ رہی ہے جو رمضان مبارک میں خصوصی طور پر حرمین شریفین میں لنگر چلتا ہے اور بڑی مقدار میں صاحب سبت لوگ خدمت کرتے ہیں زائرین کی، حاجیوں کی، معتمرین کی خدمت کرتے ہیں. ایک بندہ وہ لنگر بانٹ رہا تھا تو کسی نے اس کو کہا واہ یار جب بھی میں نے دیکھا ہے نا بڑی دیر تک تو لنگر بانٹتا ہی رہتا ہے بھال ہے بھی تمہاری. تو اس نے کہا نہیں لنگر میرا تو نہیں ہے، لنگر تو میرے میٹھی مدینے والے کا ہے، مجھے تو نوکری کے لیے رکھا ہوا ہے، میں صرف اٹھا کے ان کے لوگوں کو کھلاتا ہوں، میرا تو نہیں ہے. اصل بات یہی ہے میرا نہیں ہے، میں کیوں احسان جتلاؤں؟ اللہ فرماتا ہے جو چیز ہم نے دی ہے نا
وہ ہماری ہے. ہم تم کو جو دے رہے ہیں تم پر ہمارا احسان نہیں ہے تو کیا ہے؟ اب دیکھو یہ احسان نہیں ہے اللہ کا کہ اس نے دیا، اسی کی برکت سے آج کے اس پرفتن دور میں جب کہ شب و روز جرم اور قصور ہم سے ہو رہے ہیں، چہرے سلامت ہیں، چہرے سلامت ہیں. اچھا اس احسان کا ہمیں بھی تو شکریہ ادا کرنا چاہیے. اس گفتگو کو، اس لفظ کو، اس جملے کو تھوڑا اس زاویے سے بھی دیکھ لیں جس سے آقا علیہ السلام کی حیات بھی ثابت ہو جاتی ہے، سرکار کی موجودگی اور ان کا وجود کا رہنا بھی ثابت ہے. وہ کیسے؟ ہمیں کہا جاتا ہے جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت تھا جب گزر گیا، بس ختم ہو گئی بات. میں نے کہا نہیں سنیں، انتہائی توجہ کے ساتھ یہ لفظ سنیے گا. اللہ ہے احسان لگانے والا، حضور ہے ذات احسان، اور جن پر لگایا جا رہا ہے ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ صاحب ایمان لوگ ہیں. اللہ نے لگایا، احسان لگایا، اور ان پہ لگایا جو مومن ہیں. تینوں چیزیں لازم و ملزوم ہوں گی. اللہ ہے یا نہیں بتائیں؟ ہے. جس نے احسان لگایا وہ ہے، جن پہ لگایا جا رہا ہے وہ بھی ہیں. اگر احسان اب نہیں ہے ہمارے اور اللہ کے درمیان، وہ ذات احسان، نفس احسان نہیں ہے درمیان میں، تو پھر اس احسان کا وہی لوگ شکریہ ادا کریں جنہوں نے اس احسان کو اپنی حیات میں پایا، جن کے سامنے وہ موجود رہا، وہ شکریہ ادا کرے. انہوں نے کہا نہیں جی. میں نے کہا بات سنیں، اب اگر مومن ہیں تو احسان ہوگا، اگر احسان بھی ہے اور احسان لگانا والا بھی ہے، آپ نہیں ہیں، تو یہ بات بھی نامکمل ہو جاتی ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ مومن پر احسان لگا رہا ہوں، اپنا نبی بھیج رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا، جس کو بھیجا، جس پر بھیجا، جن کے پاس بھیجا، وہ بھی ہیں پڑے، وہ بھی ہیں پڑے، یہ بھی ہیں تو ہم اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں. اب اگر یہ کہا جائے کہ اس دور کی بات ہے تو اس وقت کہا جاتا تھا، تو پھر میں نے کہا ساری کی ساری قرآن کی آیت ہے اسی دور کے لیے. بس وہ جو سامنے بیٹھے تھے، نماز پڑھو وہ وہی تھے جو سامنے بیٹھے ہوئے تھے. تو روزہ رکھو، حج کرو، زکات دو، جب یہ ساری چیزیں آپ پر بھی لاگو ہیں پڑی، اور قرآن آپ کے لیے بھی لازم ہے پڑھا، اور مومن بھی اب ہے پڑھے، تو ایمان درمیان سے احسان کیوں ختم ہو رہا ہے؟ اب اگر کوئی بندہ احسان مانے نہ، خوشی نہ کرے، احسان تو اس کو کہتے ہیں جو وجہ خوشی بن جائے، اس لیے اس کو احسان کہا جاتا ہے. سادی سی مثال، بات ختم، وہ یہ ہے، دیکھیں ماشاءاللہ آپ میں سے بہت سارے لوگوں کے بارے میں میرا یہ حسن ظن ہے کہ سب کے سب یہ سکولوں میں، کالجوں میں پڑھتے رہے ہوں گے، استاذوں کے پاس گئے ہوں گے. میں بھی گیا، آپ لوگ بھی گئے. وقت آ گیا، 60 کی کلاس لگی ہوئی ہے، 60 اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں. 60 اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، استاد صاحب سامنے سے آ گئے. 60 کے 60 استاد کو دیکھ کر خوش نہیں ہوتے، سب خوش نہیں ہوتے. ہم نے دیکھا ہے، ہم پڑھاتے بھی ہیں، ہمیں پتا ہے 30 خوش ہوتے ہیں، 30 خوش نہیں ہوتے. جو خوش نہیں ہوتے ان سے پوچھتا ہوں تمہارا بھی تو استاد ہے نا، خوش ہو جاؤ. تو وہ کہتے ہیں نہیں. میں نے کہا کیوں نہیں؟ کہا ہمیں ان کا پڑھانا اچھا ہی لگتا، بوجھ لگتا ہے. اور جو 30 خوش ہو گئے، استاد آ گیا سامنے. میں نے کہا تمہیں کیوں خوشی ہوگی؟ کہا جاہل تھے، پوچھا آ جائے گا. توجہ ہے کہ نہیں؟ کچھ پتا نہیں تھا تو اب پتا چل جائے گا. نکمے استاد کو آتا دیکھ کر پریشان ہو گئے، اور جو کارکن تھے ان کو پتا تھا جو اندر نور نہیں ہے تو ابھی جو کچھ لفظ اتریں گے تو نور پیدا ہو جائے گا. میرے حضور فرماتے ہیں انما بعثت معلما، اللہ نے مجھے معلم کائنات بنا کر بھیجا ہے. خدا کی قسم جب سے میرے سرکار آئے کچھ تو منہ لٹکائے وہاں پہ واویلا کر رہے تھے، اور باقی تو ساری مخلوق جشن کر رہی تھی. وہ آ گیا
جن کی آنے کی برکت سے بچیوں کو جینے کا حق حاصل ہو گیا.